أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وہو الذی خلق السماوات والارض. بھاگیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی. جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو جو اس کے اندر ہے اس کا بھی اس کو خوب علم ہے. جب آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہے تو جو کچھ ان دو کے درمیان ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور یہ آسمان و زمین اس نے 6 دنوں میں پیدا کیے. اب دن سے مراد کیا ہے؟ 6 ادوار، 6 پیریڈز، 6 سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹائم پیریڈ، سٹیجز. فی 6 ایام. وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر. اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا، انسان کچھ نہیں جانتا. یہ متشابہات میں سے ہے. شاید کبھی اس کا کوئی راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے. ایک بات جو انسانی معلومات کی حد تک ہے وہ یہ کہ ہمارے کرۂ ارض کو پہلے چاروں طرف سے پانی نے ڈھانکا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ اندر سے پہاڑ اٹھائے اور پانی گہرائی میں چلا گیا، یعنی سمندروں میں جا کے ٹھہر گیا. ابتدا میں پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ. یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا؟ یعنی پھر اس پانی کو ہٹا کے خشکی کیوں پیدا کی؟ کہ تم کو پیدا کرے. اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. احسن عمل کس کے ہیں؟ یہ نہیں کہا زیادہ کام کون کرتا ہے، کیا کہا اچھے کام کون کرتا ہے. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے. اچھا وہ جو اپنی خوشی سے ہو، کسی پریشر کے بغیر. مثلا اگر آپ کسی قانون کی پابندی کے تحت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت کیا ہے کہ جب موقع ملا اس کو توڑ دوں گی، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں. اور پھر اچھے کام کی 2 بڑی شرائط جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اتباع سنت رسول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر شخص دنیا میں اچھا ہی کر رہا ہے. کوئی اپنے کسی کیے کو برا کہتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو غلط سے غلط کام بھی کر رہا ہو، وہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، وہ بھی اس کو پروو کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو بہرحال ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے خیال میں اچھا ہی کرتا ہے. چور چوری کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر کے چوری کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ضمیر انسان کا ملامت کرے، لیکن اچھا کام وہ نہیں جسے ہمارا دل اچھا کہے، اچھا وہ نہیں جسے ہماری عقل اچھا کہے،
اچھا وہ نہیں جسے ہمارا معاشرہ اچھا کہے، اچھا وہ ہے جسے ہمارا پیدا کرنے والا اچھا کہے، اچھا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور عمل میں انسان کی سوچ، بول، قول سب کچھ آتا ہے۔ یعنی پہلے زمین پہ سارا پانی تھا، پھر یہ خشکی اٹھائی، پھر اس میں تم کو بنایا، اور یہاں جو تم کو اس کرۂ ارض پر، اس پلانٹ پہ بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ کس بات کا؟ کہ کام کون اچھے کر رہا ہے۔ تو گویا ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک امتحان کی حالت میں ہے۔ ہم سب امتحان دے رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر تم کہو، اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے، یہ تو صریح جادوگری ہے۔ یعنی کائنات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کھلنڈرے کا کھیل۔ اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہے، ان کے نزدیک وہ شخص انہیں ہپناٹائز کر رہا ہے۔ ہپناٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل تنویم، سلا دینا۔ کیونکہ ہپناٹائز کرتے وقت انسان کی جو شعور ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کا لاشعور جاگتا ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں بولتا۔ بہرحال تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات دل میں اترنے لگے تو عموماً لوگ کیا الزام دیتے ہیں کہ اس نے ہپناٹائز کر دیا، لوگوں کو مسمرائز کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ حق ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے، بتانے والے کی بات نہیں ہے، اصل چیز تو وہ کلام ہے۔ اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا گیا جب آپ نے لوگوں کو ایک سنجیدہ سوچ دی اور لوگوں کی زندگیاں، ان کے عمل، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا سب کچھ بدل گیا، وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگے، تو انہوں نے کہا انہوں نے جادو کر دیا ہے لوگوں پر، لوگوں کی عقلیں ماری گئیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ کوئی سمجھدار انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم ٹال دیں، اخرنا تاخیر کریں، پوسٹ پون کر دیں، ان سے عذاب کو ایک مخصوص مدت تک۔ امتن کا لفظ جو ہے یہ سے ماخوذ ہے، الف میم میم، جس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ یہاں مراد وقت ہے اور مدت جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے۔ امت کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ امت بمعنی پیشوا کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ملت اور دین کے، انا وجدنا آبانا علی امت، جماعت اور گروہ کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو ایک مدت کے لیے جو گنی ہوئی ہے، یعنی چند دن ہی ہوگی، تو پھر کیا کہیں گے؟ ما یحبسو، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ عذاب کیوں رک گیا؟ الا یوم یأتیہم، خبردار جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، نہیں وہ پھرنے والا ان سے، یعنی جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، دور نہیں ہوگا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا،
تو یہ کبھی مذاق اڑاتے، کبھی جادوگری کہتے، کبھی کہتے عذاب لے آؤ، پھر عذاب نہیں آتا تو کہتے کیوں نہیں آتا، کیوں رک گیا؟ فرمایا جس دن آ گیا پھر ٹلے گا نہیں، اور یہ جس عذاب کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم کو آ کے سیدھا کر دے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے، وہ رحمت اس سے لے لیں، انَّهُ، بے شک وہ، لَيَئُوسٌ، سخت مایوس ہونے والا ہے، کفور، سخت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو اچھے دن دکھائیں، خوشیاں دیں، اور پھر اس کے بعد اسے اس خوشی سے محروم کر دیں، وہ چیز اس سے چھین لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت مایوس ہونے والا ہو جاتا ہے، سخت مایوس ہو جاتا ہے، اور جب مایوس ہوتا ہے تو ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ ہاں، مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتا ہو۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں، حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ حال بندہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے کہ دکھ میں صبر اور نعمت پر شکر۔ لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں اتنے پس ہمت ہو جاتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ لٹ گیا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو یا بخار ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی، اب تو شاید دنیا میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا۔ انہ لیئوس، اور پھر کفور۔ کفور ناشکرا پن کیا کہ انسان اس وقت ناروا باتیں زبان سے نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھی کو پکڑنا تھا، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں۔ یئوس اور کفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں فعول کے وزن پر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو کوئی نعمت تکلیف کے بعد، یعنی پہلی صورت تھی نعمت کے بعد تکلیف، تو رویہ کیا تھا؟ مایوسی۔ اب کیا ہے؟ تکلیف کے بعد اچھی حالت آ گئی، نعمت مل گئی۔ لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا کیا؟ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، سختیوں کا زمانہ گزر گیا۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور بہت فخر کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی ہر لمحہ بدلتے حالات کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زمین جیسے گھوم رہی تو کائنات میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے، 24 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتی ہے، دن رات میں، رات دن میں بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہی رہتے، کوئی انسان نہیں جس پر ہمیشہ ایک طرح کے حالات ہوں۔
پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا؟ یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ تکلیف کے وقت یئوس کفور اور خوشی کے وقت فرح فخور ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن الا الذین صبروا، صبر کی مثال ہوتا ہے، اور صبر ہی پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. یعنی صبر کی وجہ سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو نیکی پہ استقامت نہیں ہو سکتی. بے صبرہ ہو کر انسان نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. الا الذین صبروا کی بات ہے نا. صبر یہ کہ انسان کا رویہ، انسان کی نفسیات حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو. حالات کے زیر اثر نہیں، اصول اور نظریات کے زیر اثر. کہ جیسے بھی حالات ہو حق پر قائم رہے، کوئی ناحق بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کوئی ناحق رویہ اختیار نہ کرے، حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے عقیدے کے ساتھ جیے. بے صبرا پن کیا ہے؟ ذرا تکلیف آئی فوراً نیکی کا رستہ چھوڑ دیا، خیر بات. ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پر کوئی جسمانی روحانی دکھ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا ری ایکشن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جو اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جسمانی بیماری ہو اس میں بھی سب سے پہلے چھٹی کریں گے، چھوٹی بڑی چیز کو بہانہ بنا لیں گے. کیا عجیب رویہ ہے نا ہمارا. ہر دکھ تکلیف کو ہم سبب بنا لیتے ہیں دین کی طرف آنا، کہ اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم دین کی طرف آئے نا، اس لیے یہ ہوا ہے. حالانکہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا. دین کے ساتھ اتنا ستیلوں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مصیبت ہے جو ہم پہ آ پڑی ہے اور ہر مصیبت کا سبب ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ استغفروا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. یہ دین تو تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گا، اور یہ مشکلات یہ سب کچھ تو آنا جانا لگا ہی رہے گا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو صبر دراصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جس چیز کو اس نے حق سمجھ کے اپنایا ہے اس کو نہ چھوڑے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، اور یہ کیفیت کبھی نہ کبھی سب پہ آتی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے اس کی مثال کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ کا یہ کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا. لوگ پھر بھی پلٹ پلٹ کے کیا پرکھتے تھے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق بات سنانے لگتے تو کچھ چیزیں اتنی تلخ ہوتی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس کا ری ایکشن بہت شدید ہوگا. تو اس پر کہا گیا کہ آپ یہ سوچنا بھی مت کہ مخالفت سے بچنے کے لیے اس کلام کا کچھ حصہ آپ سنانے سے چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھاتے وقت یا دین کی کوئی بات بتاتے وقت یہ سوچ کے کہ ابھی لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، لوگ ابھی نہیں قبول کریں گے، چلو ابھی یہ نہیں بتاتے، یہ بعد میں صحیح. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تدریج کے ساتھ نازل ہوئیں،
کہ لوگ ایک چیز کو لینے کے قابل ہو گئے، پھر اگلی دی گئی، پھر اگلی دی گئی. پہلے ہی مرحلے میں سود حرام نہیں ہوا، حجاب کا حکم نہیں آیا، اور کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر آتی گئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیاد تھیں، ایمان کا حصہ تھیں، کہ جن پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا تھا. خصوصاً مکہ کی زندگی میں زیادہ تر تو عقیدے کی بات تھی. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا. شرک کی کسی چیز پر آپ مفاہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے، جو عمارت اوپر بنے گی وہ درست نہ بنے گی. لیکن احکام میں تدریج ہو سکتی ہے. اور یہاں مشکل یہ بھی تھی کہ لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے اور کہتے اچھا ہمیں یہ سنانے چلا ہے، اس کی اتنی جرت، یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، یہ خود کو تو دیکھے، اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، اور یہ تو کوئی بہت بڑا مال بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں. اور سورۃ الحجر میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو غریب ہونے کا تانا دینا جو ہے یہ انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. معاشی مار بہت سخت ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات اندر سے کھوکھلا کر دیتی. انسان اندر سے کمزور پڑنے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں کسی کو بات کیا بتاؤں. لیکن یہاں پر بھرپور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. انما انت نذیر، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، سب کام بنانا اس کا اپنا ہے. ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ دائقن اور ضیقن میں فرق ہے. پیچھے آپ نے ضیق کا لفظ پڑھا، یہاں دائق ہے. دائق عارضی ہوتا ہے اور ضیق مستقل تنگی ہوتی ہے. یہ وقتی تنگی تھی، جیسے کسی انسان کی بات سن کر ایک وقتی طور پہ دل میں گھٹن آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے ان کو سن کر جو وقتی طور پر ایک غبار سا دل پہ آتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دل گھٹے، لیکن دائقن عارضی گھٹنا ہے. پیچھے کہا گیا نا اوہ کے مت آیاتہ، یہی اوہ کے مت ہے کہ دائق کہا گیا ضیق کی بجائے. لیکن عموماً ہم ایسی چیزوں کو سکپ کر جاتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی مادی حیثیت کو مت دیکھو، اس کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. اسی لیے فوراً بات قرآن کی صداقت کی بات. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یہ اس کا من گھڑت ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، ان سے کہو کہ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ لاؤ. مفتریات، گھڑی ہوئی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی آپ کی سچائی کی دلیل موجود ہے. آپ ان کی باتوں پہ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کی وجہ سے آپ کو بہترین کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور پوری یکسوئی سے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، یعنی مسلمان بننے کو تیار نہ ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، انزل بعلم اللہ، یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا چیلنج اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کی پرواہ نہ کرو. تمہیں خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم پر مبنی ہے. یعنی یہ قرآن لازوال بے مثال کتاب ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، ان لوگوں کی بھی اصل بیماری کیا تھی، نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ جاتے تھے. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم،
ہم پورے پورے دے دیں گے ان کو ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم فیہا لا یبخسون اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب بھی، یہ صورت مکی ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں تفسیر پہلے پڑھ لیں پھر عام حالات میں دیکھ لیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل عرب اور خاص طور پر قریش کے سردار جو تھے یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اور خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کی بڑی عزت بنی ہوئی تھی۔ پورے عرب سے ان کے لیے نذرانے آتے تھے اور یہ جواباً حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے کیونکہ جگہ جگہ سے قافلے ان کے پاس، ان کے شہر میں آ کے ٹھہرتے اور حج کرتے اور عمرہ کرتے، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک خاص اہمیت تھی، ایک شان و شوکت تھی۔ تو یہ دین کے نام پر صرف دنیا داری چمکانا چاہتے تھے، ان کو صرف وہی دین پسند تھا جس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہو اور ان کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ان کو کچھ دینا نہ پڑے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ملی رہے تو ہم ان کے ان بظاہر دینی اعمال کا صلہ ان کو پورا پورا یہیں دے دیں گے اور اس میں کمی نہ ہوگی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہ ہوگا۔ جو دین کے نام پر بھی دنیا بنانے کی فکر میں ہو ان کے لیے وہاں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے اس میں کیا ہوگا، ان کی ساری کاریگری ختم ہو جائے گی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اس آیت کو اب ہم اپنے عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملے گا۔ ریاکاری میں بڑے سے بڑا نیک کام بیکار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، یعنی ان کو پا کے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو، شہرت ہو جو تجھ کو مل گئی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ اسی طرح ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، پھر ایک سخی کو، اور بالآخر ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ بظاہر بڑے بڑے دیندار لوگ تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی دین کے نام پر دنیا کماتے رہے اور دنیا کی ٹھاٹ بناتے رہے اور اسی کو پسند کیے رہے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا نا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا تو اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔